جی تو ایک بس آخری عرض، اس کے بعد میں نا بات ختم کر دوں گا. تو یہ کہ آپ نے حدیث ثقلین پڑھی تو اس میں یعنی کہ آپ نے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو ہے نا قرآن اور اہل بیت اطاعت یعنی کہ مفہوم ہے کہ ان کی اطاعت واجب. ہاں جی. تو وہ یہ ہے نا کہ آپ کی میں نے ماقبل اسپیچز سنی ہے اور جس میں آپ روایت پیش کرتے ہیں جن میں یعنی کہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کامل نہیں. میں نے نہیں کہا، عمر نے کہا بھائی، عائشہ نے کہا، جس نے بھی کہا انہوں نے کہا لڑائی لڑنا ہے ان سے لڑو. نہیں لڑائی نہیں کرنی. بس یہ دیکھیں میں طالب علم ہوں، میں صرف جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوں میں نے بس وہ آپ سے یعنی کہ سوال کیا. بس تو یہ سوال کیا؟ بس تو سوال کیا؟ یہ کہ اگر ہاں جی قرآن ہم تک کامل نہیں پہنچا تو پھر اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات وہ بھی ہم تک کامل نہیں پہنچی. تو جب ہم تک کچھ بھی کامل نہیں پہنچا تو ہم کس نہیں یہ دونوں ملازم نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں کامل نہیں پہنچا، یہ میری ادعا نہیں، یہ آپ کے کتب میں موجود ہے. آپ اپنے کتب سے وہ دلیل لے کے آئے نا. آپ کے علماء کا فریضہ ہے کہ قرآن کامل پہنچا. آپ جو فرض لے رہے ہیں نا کہ میں نے یہ ادعا کیا، وہ آپ لوگوں کی کتابوں میں بری پڑی ہے. تو کم از کم انصاف رکھو. جو بات کرتے ہو نا، بات اگر کرتے ہو تو انصاف سے بات کرو. یہ میں نے آپ کی کتابوں سے بری پڑی دکھائی ہیں. اور آپ کے علماء یہاں پہ آتے ہیں، ہاں آپ کے علماء آتے ہیں، انہوں نے کوئی دلیل ابھی تک لایا، کوئی حدیث دکھایا، کوئی آیت دکھایا کہ صریح طور پہ بتایا کہ قرآن کامل ہے؟ جو یہاں پہ آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے نا، دراصل ان کا سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے. اصل سٹینڈرڈ جو پاکستان میں جو فقہ کے علماء ہیں نا، ان سے اگر آپ کی بات ہو جائے تو بہت سے مسائل حل نکلتے ہیں. یعنی تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں آتے. پتہ آپ کو وہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں آتے. وہ چھوٹے مولویوں کو بیچتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے باتوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس لیے نہیں آتے. وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ بڑے مصروف ہیں، بڑے وہ یہ ہیں وہ ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ میں نے ہاں ان کے پاس اس طرح نہیں ہے اس طرح. اور یہ لوگ جو آتے ہیں میرے سے قرآن وغیرہ پہ مناظرہ کرنا، آپ یہ نہ سوچیں گے یہ تیاری نہیں کرتا ہے. یہ اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے. وہی چیزیں جو بڑے مولویوں کو آتا ہے ان کو بھی آتا ہے، لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. وہ بڑے مولوی نہیں آتے اسی وجہ سے ان چھوٹوں کو بیچتے ہیں. اگر ان کو یقین ہوتا نا، مثلا وہ آپ کا مولوی ہے اشرف جلالی وغیرہ ایسے جیسے لوگ، کنز العلماء اس نے اپنا لقب رکھا. اگر اس کو یقین ہوتا، اس کو اطمینان ہوتا کہ وہ ادھر آ کے اچھی طرح سے دلیل دے سکتا، وہ ادھر 10 دفعہ آ جاتا، وہ ادھر مجھے ہرا لیتا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں آتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے کتب میں آپ لوگوں کے پاس دلائل تو بہت ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے. تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بھائی. تم مجھے بلیم نہ کرو کہ اللہ یری یہ کہتا ہے. نہیں، یہ آپ کے کتب میں موجود ہے. ہاں اگر آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث ہوتی نا کہ یہ قرآن کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں دکھا دیتے آپ کے علماء. وہ دکھانا اس کا بڑا آسان ہوتا. میں یہی آپ میرا سوال سنیں، عرض یہی کر رہا ہوں کہ اگر اہل سنت کی کتب میں بھی یہی قرآن کامل نہیں، اہل تشیع کی کتب میں بھی یہی ہے قرآن کامل نہیں، تو جب قرآن کامل نہیں پہنچا تو پھر تعلیمات اہل بیت اطہار کیسے کامل پہنچا؟ تو جو ہے تو اس کو تو لینا ہے نا، جو ہے وہ تو لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مان ملیں آپ کی بات نا کہ بھئی سب احادیث ہم تک نہیں پہنچی، سب آیات ہم تک نہیں پہنچی، لیکن جو پہنچی ہیں وہ تو حق ہے نا. جو قرآن ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. مثلا اگر دیکھ ابھی میں پوری قرآن کو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، پوری قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا، پوری قرآن پہ میں عبور بھی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میں اس میں سے کچھ پہ عمل کر سکتا ہوں جتنی میری طاقت ہے. وہ تو واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لیتا. مثلا ایک ایسی نماز ہے جو سنت میں کھو گئی، فرض کریں ایک ایسی سنت ہے وہ جو حدیث میں کھو گئی، وہ حدیث میں پہنچی نہیں، آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ دنیا میں ایک آپ کا جو ایک مولا ہے نا، آپ کا ایک کوئی آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا ہے جو آپ کو وہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. مثلا اس نے کہا ہے کہ فلانا کام اس کو کرنا ہے. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں نا، اس میں 10 فارم ہوتے ہیں، یہ فارم ہے، یہ فارم ہے، یہ فارم ہے، اس کو پر کرنا ہے آپ نے. اس کو آپ کو نہیں بتانا کہ فارم نمبر 10 کو بھی آپ نے پر کرنا ہے، آپ نے پر نہیں کیا تو آپ کو آگے ڈانٹ ہے کہ بھائی آپ کو میں تو مارنے لگا ہوں کہ آپ نے یہ فارم، آپ کہہ دیں گے کسی نے مجھے بتایا نہیں حضور. ٹھیک ہے نا. وہ تو دنیا میں بھی سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑا رحیم ہے. اوکے جی. تو اگر کوئی چیز ہم اگر کوئی ایسا چیز ہے مثلا احادیث میں، روایات میں، جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے حساب نہیں لے گا کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. جو پہنچا وہ تو حق ہے نا، اس پہ عمل کرو. جی. ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کی حدیث پاک ہے، تقریباً جلد نمبر 11 اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2, 5 اور 6. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک حضرت ابو بکر اور عمر بہترین سب لوگوں پچھلوں سے اور بہترین سب آسمانوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. ابو بکر عمر سب آسمان اور زمین والوں سب سے بہتر ہیں.
یہ آپ وہ دیکھ کے پھر بتائیں نا. آپ حدیث تو دوبارہ پڑھیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں، اس کا جواب بتائیں. کنز العمال کی جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر 256. کیا ہے حدیث اس میں؟ ابو بکر حدیث کیا کو کہہ میں رہا ہے؟ ترجمہ پڑھتا ہوں. ابو بکر عمر بہترین سب اگلوں اور پچھلوں سے اور بہترین سب آسمان والوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا جو شخص جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جو شخص علم نہیں رکھتا وہ برابر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. آپ مجھے سوال کا جواب دے دو کہ جو جانتا ہے، جو عالم ہے اور جو جاہل ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. بالکل برابر نہیں ہے نا. ایک شخص جو جانتا ہے وہ اس کا رتبہ بلند ہے، واضح ہے. قرآن اسی لیے سوال کر رہا ہے کیونکہ اس کا جواب انسان سے وہ اقرار لینا چاہتا ہے کہ اعتراف کرو تم کہ جو جانتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو نہیں جانتا. یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب، بلے چاپ دارالفکر سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں چھپی کتاب ہے. باب التیمم، یہاں پر حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 706، یہ ہے 706. ایک شخص آیا، رجلا اتا عمر، ایک شخص عمر کے پاس آیا، قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، میرے پاس پانی نہیں تھا، کیا کرتا میں؟ قال لا تصلی، قال جب بھی پانی نہ ملے نا نماز نہ پڑھا کرو. تو فقال عمار اما تذكر اذ انا وانت في سريه فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب وصليت. کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پر مٹی پہ میں نے لوٹے ماری ہیں، میں نے اپنے آپ کو رول کیا ہے مٹی پر اور میں نے نماز پڑھی تھی. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ تو زمین پہ تیمم کرتا، ہاتھ زمین پہ مارتا، چہرے پہ مارتا، کفوں پہ مارتا، دونوں ہتھیلیوں پہ مارتا، تو یہ کافی ہوتا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے، اسلام کا اتنا واضح حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، وہ قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنن نسائی وغیرہ میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے کہ لیس بلی ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اور پھر فرمایا ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة، کہ انسان کے پاس اور کفر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے مگر ترک صلاۃ کے، نماز ترک کرنے کا. وہ کہہ رہا ہے اس کو نماز نہ پڑھ. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ قرآن کے آیت کے صریح خلاف ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب پانی نہ ملے اور تم جنوب ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ تو تم تیمم کر لینا. سورہ مبارکہ یہ نساء میں ملاحظہ فرمائیے آیت تیمم موجود ہے. سورہ مبارکہ نساء میں آیت تیمم، سورہ نساء ملاحظہ فرمائیے آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اس میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو یعنی پانی ٹچ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، پانی تمہارے لیے ضرر رکھتا ہے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو پانی نہیں ملتا، او جاء احدکم من الغائط، تم نے پیشاب کیا ہے، تم نے پیشاب پخانہ کیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت کیا، تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت، جنب ہو گئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا برؤوسکم وایدیکم، تو تم تیمم کر لینا. بھائی ایک شخص کو اگر تیمم ہی نہیں آتا، تیمم اتنا جو ہر بنگالی کو آتا ہے، بنگال میں بھی جائیں نا جو سب، ویسے بنگال اتنا پسماندہ علاقہ نہیں ہے نا، وہ آپ جائیں ایسے پسماندہ علاقوں میں، شمالی وہ آپ کے جو فیڈرل ایریا ہے نا پاکستان میں، جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پسماندہ علاقہ ہے، نہ تعلیم نہ کچھ، ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے، جو نہیں جانتا وہ کیسے ہو سکتا ہے جاہل، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ تم عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، ایک شخص جو عام چیز کو نہیں جانتا وہ کیسے بھلے وہ عالم الناس ہو سکتا ہے، سب سے افضل ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، آپ کے اپنے علماء نے آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا ہے. یہ کتاب الموضوعات ہے، الموضوعات لأبی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی، الجزء الاول، چاپ محمد ناشر محمد عبد المحسن، یہ مدینہ منورہ میں ایک کتاب چھپی ہے سنہ 1967 میں.
اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303 میں 303 یہاں پر باب فی فضل ابی بکر کے فضل میں قد تعصب قوم فرماتے ہیں کہ ایک قوم جو متعصب ہے انہوں نے تعصب کیا لا خلاق لهم ان کی دین ہی نہیں ہے لا يدعون التمسك بالسنہ اور وہ سب محدثین ہیں محدثین کا ایک طائفہ جن کا بے دین لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا تعصب کی وجہ سے فوضعوا لابی بکر فضائل ابو بکر کے لیے انہوں نے فضائل جھوٹے فضائل بنا دیے اچھا وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ اور ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیعوں کا مقابلہ کے لیے روافض کے مقابلے کے لیے کہ روافض کے پاس وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایسے احادیث ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے احادیث گڑھی ہیں اوکے ٹھیک ہے بھائی یہ جو احادیث گڑھی ہیں ان میں جو راوی ہیں وہ تو پھر باطل ہوں گے نا سارے دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک لمبی بات ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہے وہ واقعاً ان روات سے ہے یا نہیں کیونکہ جو شخص حدیث گڑھتا ہے نا وہ راوی بھی بنا سکتا ہے اس کے لیے ہاں راوی بھی بنا سکتا ہے اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ آپ کے کتب میں جو احادیث ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب احادیث انہی روات میں سے ہوں پرانے زمانے میں محدثین اپنے اجتہاد ان کے پاس ایک حدیث ہے نا اس کی سند ان کے پاس نہیں ہے وہ اپنے اجتہاد سے اس حدیث کے لیے سند بناتے تھے پرانے زمانے میں تو آپ کی کتب میں بہت ساری احادیث بخاری میں اسرائیلیات ہیں مسلم میں اسرائیلی اس کے سند میں ایک بھی یہودی نہیں ہے یہ بہت بڑی لمبی عجیب بات ہے کہ مثلا ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ یہودی سے مسلمان ہوا اسرائیلیات اس نے داخل کر دی نہیں تفسیر میں بہت ساری احادیث ہے اس میں ایک بھی یہودی نہیں ہے اچھا اور آپ کے علماء کے اقوال بھی ہیں نا وہ محمد ابن سیرین وغیرہ کا کہ سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا تابعین وغیرہ جو تھے وہ سند نقل نہیں کرتے تابعین سند نقل نہیں کرتے تھے سند تو بعد میں شروع ہوا تو پھر ان حدیث کے اسانید کہاں سے آ گئے جب پہلے زمانے میں سند ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں یہ اسانید کہاں سے آ گئے اور سب اس زمانے میں مراسیل ہوتے تھے اور احادیث ایسی نسبت دیتے تھے مثلا زہری اس کے اکثر احادیث کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلغنی یہ خبر آیا اچھا تو اس زمانے میں تو سند یہ بعد میں اسانید اجتہاد سے بنائے گئے تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کے سند میں سب ثقات ہیں تو وہ حدیث حتماً صحیح ہے وہ حدیث گڑھی نہیں گئی ہے ہاں کیونکہ یہ اسانید کی کہانی بڑی لمبی ہے وہ کسی اور وقت پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ چلیں تو اگر اس طرح ہے تو پھر تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں بچتی بالکل نہیں بچتی بالکل آپ کے مذہب کی کوئی حدیث نہیں بچتی مگر وہ حدیث جو شیعہ حدیث کے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے موافق بالکل ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں صرف وہی احادیث آپ کے مذہب میں صحیح ہیں جو وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو احادیث مروی ہیں ان سے موافقت رکھتی ہیں باقی سب کا کوئی آپ کے مذہب میں جو دیکھیں نا آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں آپ کی کتب میں جو موجود ہیں تو ان کی جو اسناد ہیں تو ان کی وہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں جی بالکل جیسے میں نے عرض کیا تھا نا آج کہ ہمارے مذہب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی تھیں مثلا سلیم ابن قیس ہے سلیم ابن قیس خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مدینے پہنچے تھے تابعی ہیں لیکن بہت پرانے تابعی ہیں اور انہوں نے سب احادیث جو لکھی ہیں سلمان سے ابو ذر سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سن کر انہوں نے خود لکھی ہیں اور اسی زمانے سے احادیث لکھنا شروع ہو گئی شیعوں میں اور اس طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے اصحاب احادیث لکھتے تھے پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام امام کاظم امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ احادیث لکھتے تھے ائمہ علیہ السلام کے مجلس میں ان کے ذہن مبارک سے سن کر لکھتے تھے ہاں جی سر تو پھر یہ ہے کہ احادیث کی سند بالکل آ سکتی ہے بالکل صحیح سند جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن شریف کو کیا ایک بندہ بھی امت میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے بالکل جو صحیح قرآن شریف تھا اس کو بالکل پہنچایا ہوا ہے ایک بھی ایسا خاطر تو وہ آپ اس کا سوال آپ کریں نا ابو بکر عمر سے ابو بکر عائشہ وغیرہ سے کر لیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ان سے پوچھیں مولا علی علیہ السلام بھی تو اس وقت موجود تھے نا موجود تھے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ یہ جو شہادت دے رہے ہیں نا ابو بکر عمر شہادت دے رہا ہے زید بن ثابت شہادت دے رہا ہے ابی بن کعب عائشہ عبداللہ ابن مسعود یہ لوگ اتنے زیادہ بخاری شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن ناقص ہے تو ان سے آپ پوچھ لیں اس کا سوال میرے سے نہ کریں سوال ان سے کریں اب دوسروں کو بھی باری دو نا بھائی اب دوسروں کو بھی باری دے دو تھینک یو سر اوکے دوسروں کو جی عرض یہ ہے کہ پھر اس طرح کوئی مذہب کی کوئی حدیث صحیح نہیں بچتی کیونکہ سارے مذاہب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کی حدیث سب بچ جاتی ہے نا شیعہ حدیث سب بچ جاتی ہے موجودہ قرآن ناقص ہے جب قرآن ناقص ہے تو پھر رسول اللہ کا فرمان کیسے کامل ہم تک پہنچ سکتا ہے عرض یہ کہ جو حضرات اگر آپ اعتراض کریں گے تو جو حضرات قرآن شریف ہم تک اتنا نہیں پہنچا سکے
تو پھر وہ رسول اللہ کا فرمان کیسے پہنچا سکتے ہیں ہم تک؟ اہل بیت اطہار کے فرمان کیسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس طرح تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے کہ قرآن کو کامل نہ مانا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم تک کامل کیسے پہنچائے؟ کس بیوقوف نے آج تک ادعا کیا ہے کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین ہم تک کامل پہنچے؟ تو کوئی ادعا نہیں کرتا. جو پہنچے ہیں کوئی ادعا نہیں کرتا نا. ہاں بالکل ہو سکتا ہے تعریف ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں ہے تو حدیث کیسے کامل ہے؟ یہ تو مسلم ہے کہ حدیث کامل نہیں ہے. ہاں حدیث کا نقصان یہ تو اس میں تنازع ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین لوگوں تک نہیں پہنچے. یہ سب احادیث نہیں پہنچے، ضبط نہیں ہے تاریخ میں، یہ تو واضح ہے. جن احادیث سے قرآن ناقص ثابت کرتے ہیں، جن احادیث سے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے آپ جو ہے نا تنقیص کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنقیص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان جو احادیث میں جو ہے وہ تعریف ہوئی ہو. پھر آپ کیوں ایسے بولتے ہیں؟ وہ احادیث ہم ان پہ اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتب میں موجود ہیں، آپ ان کو صحیح مانتے ہیں، پہلی بات. دوسری، یہ موافق ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ موافق ہیں مذہب حقہ کے ساتھ، یہ موافق ہیں، تو یہ صحیح ہے. اہل سنت کا جو مذہب جی تو عرض کیا نا، جو ابو بکر، عمر، عثمان کے جو متعین ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی نقل کیا، آپ لوگوں نے بھی نقل کیا ہیں. تو ہم نے عرض کیا آپ کی وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، تو اس میں اشکال کیا رہتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جن احادیث کی وجہ سے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں تحریف. آپ کا جواب دے دیا، آپ دوبارہ سن لیں. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو بھائی. ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرے، وہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آپ دیکھیں دلائل سے بات کرتے ہیں، یہ مسلم بات صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان دلائل میں تعریف ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں تعریف خدا ہے، آپ سن نہیں رہے بھائی. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی، آپ سمجھ گئے. آپ کے جواب دے چکے ہیں، آپ سن نہیں رہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی.